یہ کہانی ہے چین کے دور دراز دیہات میں 5 ہم شکل چینی بھائیوں کی۔ ان کا سمندر کے کنارے ایک جھونپڑی میں گزر بسر ہوتا تھا۔ وہ سب اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ تھے تو ہم شکل ہی، بالکل ایک جیسے دکھتے تھے، مگر ان میں کچھ عجیب و غریب خاصیتیں بھی پائی جاتی تھیں جو کسی اور میں نہیں تھیں۔ پہلا چینی بھائی پورے سمندر کو نگل سکتا تھا۔ دوسرا چینی بھائی جو تھا اس کی گردن لوہے کی تھی۔ تیسرا چینی بھائی اپنی ٹانگیں بہت دور دور تک پھیلا سکتا تھا۔ چوتھے بھائی کو آگ نہیں جلا سکتی تھی۔ پانچواں بھائی اپنا سانس بہت وقت کے لیے 20 سے 22 گھنٹے تک روک سکتا تھا۔ ہر صبح پہلا چینی بھائی سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا۔ شام تک جتنی مچھلیاں پکڑتا تھا ان کو بازار میں جا کر بڑی اچھی قیمت پر بیچ دیتا تھا۔ ایک دن سمندر پر جا رہا تھا تو پڑوسیوں کا ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے چلتا ہوں۔ اس چینی بھائی نے بہت منع کیا لیکن لڑکا باز نہ آیا۔ لڑکا اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ دونوں جب سمندر پر پہنچے تو جو پہلا چینی بھائی تھا اس نے ایک ہی سانس میں پورے سمندر کا پانی نگل لیا۔ سمندر خالی ہو گیا۔ اس میں موجود سب چیزیں واضح نظر آنے لگیں۔ مچھلیوں کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ لڑکا یہ سب کچھ دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور خزانہ اکٹھا کرنے لگا۔ چینی بھائی نے تو صرف اتنی ہی مچھلیاں پکڑیں جتنی وہ روز پکڑتا تھا۔ اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ سمندر کا پانی واپس سمندر میں ڈال دے۔ اس نے لڑکے کو بہت آواز دی۔ لڑکا کبھی ایک چیز اٹھاتا، کبھی دوسری کی جانب لپکتا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر پہلا چینی بھائی اپنے منہ میں اتنا زیادہ پانی اٹھائے اٹھائے تھک گیا تھا۔ اس نے کہا، بس بہت ہو گیا لڑکے، اب واپس آ جاؤ۔ پھر اس نے لڑکے کو آواز دی لیکن اس نے پھر بھی نہ سنی۔ انتظار کر کر کے پہلا چینی بھائی بہت تھک چکا تھا۔ پورے سمندر کے پانی کو منہ میں رکھنا اتنی دیر اس کے لیے آسان نہیں تھا، تو اس نے وہ پانی سمندر میں اگل دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکا پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ پہلا چینی بھائی جب اکیلا گاؤں واپس آیا تو گاؤں والوں نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ گاؤں والے سمجھ گئے کہ ضرور اس نے لڑکے کو مار دیا ہے۔ وہ اس پہلے چینی بھائی کو عدالت میں لے جا کر اس کی شکایت کر دی۔ سپاہی پہلے چینی بھائی کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے اور لڑکے کے قتل کے جرم میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ پہلے چینی بھائی نے جج سے کہا، حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ جج نے کہا، ہاں، اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے۔ پہلا چینی بھائی خوشی خوشی اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے ملا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ دوسرا چینی بھائی جیل پہنچ گیا جس کی لوہے کی گردن تھی۔ چوک پر تمام لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ جلاد ہاتھ میں تلوار لیے مجرم کی گردن اڑا دینے کے لیے تیار تھا۔ سپاہی مجرم کو پکڑ کر لائے اور اس کی گردن شکنجے پر رکھ دی۔ جلاد آگے بڑھا اور پورے زور سے تلوار مجرم کی گردن پر ماری، لیکن جو دوسرا چینی بھائی تھا مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، چونکہ اس کی گردن تو لوہے کی تھی۔ وہ تھے تو ہم شکل، اس لیے پہلے والے چینی بھائی کو گھر روک کے وہ لوہے کی گردن والا بھائی ہی آ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کا ہر شخص غصے میں ہوا اور اس کو مارنے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچا۔ جج نے فیصلہ کیا اس کو سمندر میں ڈبو کر مار دیا جائے۔ اگلی صبح سزا سے پہلے وہ دوسرا چینی بھائی جس کی گردن لوہے کی تھی جج سے بولنے لگا، حضور والا، کیا سزا سے پہلے میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟
ہاں، یہ ایک رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے، جج نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ وہ اجازت ملتے ہی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا گیا، لیکن اگلے دن وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ تیسرا چینی بھائی جیل واپس آ گیا۔ شکل تو اس کی بھی انہی کی طرح تھی، مگر اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں۔ اس کی سزا کی تیاری ہونے لگی۔ سارا گاؤں سمندر کے کنارے جمع ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ پہنچ گئے جہاں پانی گہرا تھا۔ انہوں نے اس تیسرے چینی بھائی کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ تیسرا چینی بھائی جو ہی سمندر میں گرا تو اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگیں، لمبی اتنا لمبی ہو گئیں کہ سمندر کی تہہ سے جا لگیں، اور اس کی گردن پانی سے اوپر ہی رہی اور وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر سپاہی اور گاؤں کے تمام لوگ غصے میں ہو گئے۔ اس بار جج نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو آگ میں جلایا جائے۔ اگلی صبح وہ جج کے پاس آ کے عرض کرنے لگا، جناب والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ جج نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اجازت دی اور کہا، ہاں، تمہیں اتنی رعایت تو مل سکتی ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا، لیکن ماں سے مل کر وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ چوتھا چینی بھائی واپس آیا جس کو آگ نہیں جلاتی تھی۔ گاؤں والے جمع ہو گئے۔ سپاہیوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلایا جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر چوتھے چینی بھائی کو اس آگ میں دھکیل دیا گیا۔ کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ بھائی عدل بدل کر آ رہے ہیں۔ ہم شکل ہونے کی وجہ سے کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو ہی انہوں نے اس کو آگ میں دھکیلا، وہ کہنے لگا، آہ، کتنا سکون مل رہا ہے، کیونکہ اس کو آگ تو جلا نہیں سکتی تھی۔ لوگوں نے سپاہیوں کو کہا، آگ اور تیز کرو۔ انہوں نے آگ اور زیادہ تیز کر دی۔ چوتھا چینی بھائی خوشی خوشی بولا، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر جھنجھلا سے گئے۔ انہیں بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب تو اس شخص کو بدبودار جگہ پر بند کیا جائے تاکہ یہ دم گھٹنے سے مر جائے۔ اگلی صبح جب چوتھا چینی بھائی جج کے پاس آیا اور عرض کی، عزت مآب، کیا میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں موت سے پہلے؟ جج نے کہا، ہاں، تمہیں یہ اجازت دی جاتی ہے۔ اجازت ملتے ہی چوتھا چینی بھائی دوڑا اپنے گھر گیا۔ اپنی ماں سے مل کر واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ اس کا پانچواں بھائی آیا۔ سارا گاؤں جمع تھا۔ ایک بند کوٹھڑی میں بے شمار بدبودار اور زہریلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے جلائی گئیں اور پانچویں چینی بھائی کو اس کوٹھڑی میں پھینک کر تالا لگا دیا گیا۔ وہ جڑی بوٹیاں تو پہلے سے ہی جل چکی تھیں، مگر ان کی بدبو اس کوٹھی میں بہت زیادہ تھی۔ ساری رات گاؤں والے کوٹھڑی کے باہر پھرتے رہے۔ صبح کو جب سپاہیوں نے اس کی لاش نکالنے کے لیے دروازہ کھولا تو پانچواں چینی بھائی مسکراتا ہوا باہر نکلا، کیونکہ وہ تو اپنی سانس بہت زیادہ لمبے وقت کے لیے روک سکتا تھا، اس لیے بدبو سے مر نہیں پایا۔ لوگ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ جج آگے بڑھا اور بولا، ہم نے تمہیں ہر طریقے سے مارنے کی کوشش کی، لیکن تم بچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بے گناہ ہو، تم نے یہ جرم نہیں کیا، لہذا تمہیں اس جرم سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اب تم آزاد ہو۔ تمام گاؤں والوں نے بھی جج کی اس بات سے اتفاق کیا اور اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب دوڑا جہاں اس کی ماں اور چاروں چینی بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی باقی زندگی ہنسی خوشی گزر گئی۔ کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔